بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب اپنے والد گرامی سے اجازت لی کہ ہم بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور پھر انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں کہ ہم ضرور ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، تو جس وقت وہ اجازت لے رہے تھے، رخصت ہونے لگے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی یا، اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحدہ، جب تم مصر میں داخل ہوں تو پھر ایک دروازے سے ہی 11 بھائی داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ دروازے سے تم مصر کے اندر جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور یہ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تو تقدیر کے اندر لکھا جا چکا ہے، میں تمہیں اللہ سے تو نہیں بچا سکتا، لیکن اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، میں نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر صبح و شام، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ ان کو سونے کے وقت یہ کلمات پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اسی طرح تمہارے دادا حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے اوپر یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ یہ کلمات اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ آج بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی، یا رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں، یا اس طرح بے چینی رہتی ہے، تو ان کے لیے بھی بہترین یہ طریقہ کار ہے کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے مع بسم اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھے، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھے، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ پڑھ کر اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اپنی ہتھیلیوں کے اوپر اس طرح دم کر کے سر سے لے کر جہاں تک ہاتھ پہنچ جاتے، حضور علیہ السلام اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرتے۔ تو یہ عمل چونکہ سنت سے ثابت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ عمل ہے، تو آپ بھی کر کے دیکھیں تو فوراً انسان کو جو ہے نا کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو خیر یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سے کہ جو تو مقدر میں ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن انسان کو اپنے بچاؤ کی کچھ نہ کچھ تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو حسن دے، مال دے، علم دے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر تکبر کریں اور ظاہر کرتا پھریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر برحق ہے، نظر برحق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بری نظر مرد کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا کے اندر پہنچا دیتی ہیں، اور حضور علیہ السلام سے یہ بات بھی مروی ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو وہ سورہ قلم کی آخری آیت پڑھ لے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، تو اس کے اوپر دم کرے، اسی وقت جو اس کی نظر اتر جائے گی۔ باقی اور بہت کچھ ہوتا ہے نظر اتارنے کے حوالے سے ہیں، تو اتنے مختصر۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ
کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ صلوٰت والسلام کے بھائی مصر کے اندر ایسے ہی داخل ہوئے جیسے ان کے والد نے کہا تھا، الگ الگ دروازوں سے. تو پہلے دور کے اندر ہر بندہ جانتا ہے جس طرح گجرانوالہ کے مختلف دروازے تھے، لاہور کے مختلف دروازے، یہ باٹی گیٹ ہے، یہ لواری گیٹ ہے. تو اس طرح جو ہے وہ دروازے ہوتے تھے، قلعے نما ایک بڑی دیوار ہوتی ہے اور اس کے اندر ہی شہر ہوتے آباد ہوتی ہے، اس کے اندر ملک ہوتے ہیں. تو تمام بھائی جو ہے وہ الگ الگ دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہوئے. ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، اور اس طرح انہوں نے اپنے والد کی بات کو پورا کیا. وانہ لذو علم لما علمناہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ ایک خاص علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز سے غافل ہوتے ہیں. تو آج بھی جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو جب الوداع کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بتا دیتے ہیں. بعض اوقات سفر کی چیزیں جو ہے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے سفر کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کے نبیوں سے ثابت ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کی خوب مہمان نوازی کی اور ہر ایک یعنی 2 بھائیوں کے لیے ایک دسترخوان لگایا. ایک دسترخوان کے اوپر 2 بھائی بٹھا دیے. آخر میں جو ایک بھائی بچ گیا بنیامین، وہ رونے لگا اور وہ کہنے لگا کاش میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ آج مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ پتہ تھا اور آپ نے کہا کہ جو ہے تمہارا بھائی اکیلا رہ گیا تو اب میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. تو حضرت بنیامین کہنے لگے کہ آپ میرے بھائی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا بھائی تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب کا بیٹا تھا اور ان کی والدہ کا نام تو راحیل تھا، وہ ان کا نوزر نظر تھا. تو آپ جو ہے وہ میرے بھائی یوسف کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گلے لگایا، الگ لے کر گئے اور ان کو شروع سے لے کر آج تک جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ ساری چیزیں بتائیں، سارے واقعات، ساری چیزیں، ہر چیز کا ان کو بتایا کہ بھائیوں نے کس طرح کنویں کے اندر ڈالا، کیسے انہوں نے مجھے مارا، کیسے انہوں نے بازار کے اندر فروخت کیا، قافلے والوں کو فروخت کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اور کیسے میں یہاں تک جو ہے وہ پہنچا ہوں. یہ ساری باتیں جب بتائی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کے گلے لگ کر اس وقت رونے لگے. تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام سے بنیامین کہنے لگے اب تو میں آپ سے کسی صورت میں جدا نہیں ہوں گا. آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے، آپ نے فرمایا کہ اب میں ایک ہیلا کرنے لگا ہوں جس کو ہیلا شرعیہ کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے. یہ موضوع چونکہ الگ ہے اور کافی لمبا موضوع ہے. جس طرح زکوٰۃ کے حوالے سے ہیلا ہے، اسی طرح 3 طلاقیں دیتے ہیں تو ہیلا شرعی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں ہیلا شرعی کروں گا اور تمہاری طرف جو ایک بات منسوب ہوگی، اب تم نے پریشان نہیں ہونا کہ جب تمہارا قافلہ جائے گا تمہارے سامان کے اندر جو ہے وہ میں ایک پیالہ رکھ دوں گا. فلما جا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. حضرت بنیامین فرمانے لگا ٹھیک ہے. فرمایا کہ اس طرح جو ہے وہ تم میرے پاس رہ سکتے ہو. اگر میں تمہیں ویسے ہی یہ کہوں کہ تم نے میرے پاس رہنا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام میرے غم کی وجہ سے پہلے ہی زیادہ پریشان ہے، اب وہ اس سے زیادہ اور پریشان ہوں گے. فلما جاہدہم بجہادہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ حضرت بنیامین جو ہے ان کے اونٹ کا جو سامان ہے اس کے اندر بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جائے جو سونے کا ہے، جس سے وہ پانی پیتا ہے اور جس سے غلہ جو ہے وہ ناپا جاتا ہے. اور وہ سونے چاندی کا تھا، یعنی سونے کا تھا اور اس کے اوپر جواہرات لگے ہوئے تھے. جب وہ رکھا گیا، قافلہ الوداع ہوا، شہر سے باہر نکلنے لگا تھا تو ایک غلام نے، ایک خادم نے آواز دی ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ اے قافلے والو تم جو ہے تم نے چوری کی ہے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تمام بھائی پیچھے دیکھ کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. قالوا نفقد صواع الملک، وہ کہنے لگے ہمارے بادشاہ کی ایک چیز گم ہو گئی ہے. ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اور بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ جو میرا پیالہ تلاش کر کے لائے گا میں اسے ایک اونٹ جو ہے وہ انعام عطا کروں گا.
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں اس کا ضامن ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حیلہ شرعی کرنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ لیں، باقی ہم آگے پڑھیں گے کل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازہ حاضر ہوا، تو آپ کو پتہ چلا کہ اس بندے نے فلاں کا قرضہ ادا کرنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص اس کا قرضہ اپنے ذمے لے لیں تو پھر میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، وگرنہ اس کا جنازہ جائز نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، جتنا بھی قرضہ وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو ہر چیز معاف ہے، شہید کو ہر چیز معاف ہے لیکن سوائے قرضے کے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر مرنے سے پہلے جو وہ اپنا قرضہ ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے انسان اپنے اوپر قرضہ نہ رکھے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام